صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ طے کر چکا ہے اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے. ان کے جرح حرام ہے، تنقید حرام ہے، ان کی تکفیر کرنے والا بھی کافر ہے. صحابہ کی شان اور مقام میرا اللہ طے کر چکا ہے اور ان کی خطائیں میرا اللہ معاف کر چکا ہے. ان کے جرح حرام ہے، تنقید حرام ہے، ان کی تکفیر کرنے والا بھی کافر ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ ان کے سینے پر سر ہے، انہی کا گھر آپ کی قبر بنا ہے، انہی کا حجرہ روضہ مبارک بنا ہے، انہی کے حجرے میں افضل ترین ابو بکر اور عمر مدفون ہے، انہی کے حجرے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون، عیسیٰ علیہ السلام آ کر دفن ہوں گے. انہی کے حجرے پر 70,000 فرشتہ صبح کے درود و سلام پڑھ کر شام تک، اور شام کو 70,000 آ کر صبح تک، اور اسی حجرے میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا. یہ فضائل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کو بدبخت کوئی کافر کہہ دے تو ملعون کے پلے کیا رہ گیا؟ وہ تو خود کفر کو بھی کوئی آگے چیز ہوتی تو وہاں چلا گیا. مشکات کی حدیث کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب نے کہ اس میں آپ پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آج کے روافض ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو پہلے والے تھے. کنتو غیر کی هذا في حق في غیر الرافضة الخارجة في زماننا. هذا في حق غیر الرافضة. اس بات آ رہی ہے اس کی تفسیر کی خوارج مبتدع ہیں، فاسق ہیں، لیکن آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو فسق کا اور بدعت کا جو فتویٰ ہے فی حق غیر الرافضة فی زماننا فإنهم يعتقدون تکفیر اکثر الصحابة فضلا عن سائر اصحاب اہل السنة والجماعة فإنهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. یہ مولا علی قاری کی عبارت ہے. اس کی طرف مجھے انہوں نے متوجہ کیا تو بات ہے اس کو تسلیم کرنے میں اور ویسے ہی ہلاکت اور ضلالت ہے. تو چونکہ صحابہ کی تکفیر ابطال شریعت ہے، ابطال شریعت کی باتیں بول جہاں جہاں یہ اصحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا؟ وہ تو بتائیں گے صحابہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ، علی رضی اللہ عنہ گھر میں تو موجود نہیں، گھر کا دین تو بتائیں گی ام حبیبہ، اور گھر کا دین بتائیں گی ام سلمہ اور میمونہ اور عائشہ اور جویریہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ. یہ تو ہو گئی کافر. تو پھر گھر کا دین تو سارا ختم ہو گیا، ابطال شریعت لازم آیا. تو خیر القرون کے بعد ضلالت بڑھتے 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 تکفیر تک، تکفیر صحابہ تک پہنچی. تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر، وہ بدبخت خود کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اگر عمر کافر تو خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اور دو کافر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں، کتنی عجیب بات ہے. تو واقعہ مشہور نہیں ہے، وہ مدینے میں ایک شخص کو قبر میں باہر نکال کے پھینک دیا تھا، پھر دفن کیا، پھر نکال دیا، پھر دفن کیا، پھر نکال دیا. وہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تو انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا تھا. یہ اس نے اوپر سے پڑھا تو انہیں دل دیکھ لیا تھا. اللہ شفق عن قلبہ، دفن کیا زمین میں نکال دیا، دفن کیا زمین میں نکال. تو آپ نے کہا قبر تو اس سے بھی برے کو چھپا دیتی ہے، صرف اللہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بہت برا عمل ہے. پھر ان کو ایک غار میں ڈال کے اوپر سے پتھر دے کے بند کر دیا گیا.
تو جو اللہ ایک قتل کے جرم کی سزا بتانے کے لیے زمین سے باہر نکال دیتا ہے، وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ نبی کے پہلے ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر ہوں؟ یہ اللہ کے نبی کی قبر ہے، دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر، یہ ایک قول ہے، کیونکہ اب سب تخمین ہیں، قبر تو بند ہے اور عیسیٰ کے انتقال پر دیوار توڑی جائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے، دوسرا یہ اللہ کے نبی کی قبر، اور پھر آپ کے کندھے کے ساتھ ابو بکر کا سر، پھر ابو بکر کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر، پھر یہ ترتیب ہے، اس طرح ہے۔ اور ترین قیاس ادب کے لحاظ سے تو یہ بنتی ہیں کہ ادباً ابو بکر تھوڑا سا پیچھے، عمر اس کے پیچھے، اور ایک حدیث جو یہ قول بھی چونکہ موجود ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی کی قبر ہے اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر ہیں، تو ایک حدیث اس کی تائید کر دی تو کہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے قبریں پھٹیں گی تو میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف سے عمر نکلے گا، ایک ہی حدیث۔ اور آپ نے ایک دفعہ ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا سیدھے طرف اور عمر کا الٹے ہاتھ سے، اور آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ادھر ابو بکر ادھر عمر، اور اپنے دونوں کے ہاتھ پکڑے تو آپ نے کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو تکفیر صحابہ ابطال شریعت کو فرق ہے۔ تو صحابہ کی تکفیر اکثر پر جمیل، وہ تو صرف 4 کو مسلمان مانتے ہیں، تو بہت سارے کافر ہو گئے، کوئی بھی مسلمان نہ بچے۔ تو یہ بات یقیناً کفر بواحہ ہے، کفر بواحہ، یعنی کفر مستور نہیں ہے، کفر بواحہ ہے۔ تو میری نظر سے یہ عبارت نہیں گزری، اس عبارت کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب، اس لیے میں تمہارے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اور تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ جس سے نفع ہو اس کا اعتراف رکھنا، سند اسی کی دلیل۔